قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. ہدنان وڈیج، آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ اکثر لوگ نظر بد اور جادو سے حفاظت کے لیے اپنے گھر کی چھت پر ہنڈیا وغیرہ رکھتے ہیں، تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ السلام علیکم قائد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قائد صاحب، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، بات ایسے ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا نظر بد، جادو، جنات ہوتے کیسے ہیں، علاج کیسے ہوتا ہے، حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی۔ جی بالکل۔ اب کچھ علاج میں آتے ہیں تجربہ ہے جی، تجربہ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، نہیں فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج جو بدشگونی کی طرف جاتی ہیں۔ علاج یاد رکھیں، علاج وہ جائز ہے، ہر طرح کا علاج جائز ہے جس میں شرک نہ ہو، یا جو شرک کی طرف نہ لے کے نہ جا رہا ہو وہ علاج نہیں جائز، باقی ہر قسم کا علاج جائز ہے۔ اب اس میں دیکھیں گے کہ یہ ٹاپک جو ہے، یہ مطلب ہنڈیا کا چھت پہ رکھنا، یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ ہم نے ایک ٹاپک کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، ہانڈی کا عمل سے جادو کا علاج کرنے والوں پر۔ جی جی جی۔ جادو کے علاج ایک اب تو یہ نہیں ہوتا، آج سے تقریباً 10-15 سال اپنے بزرگوں سے آپ پوچھیں گے، ایک ہانڈی کا عمل بہت مشہور ہوتا تھا، یہ کالے جادو کا، اور اس وقت یہ مشہور تھا کہ جس پر ہانڈی گری وہ بندہ مر جاتا ہے۔ جی بالکل مشہور تھا، اور عموماً دیکھی جاتی تھی رات میں یا دن میں ہانڈی کا گزرنا۔ ہمارے جو بہت سارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھی ہے بہت بار۔ یہ کیسا عمل تھا؟ جادو، اور جادو بھی شیطانیت کی انتہا کا۔ اب وہ ایک ہانڈی کا عمل جادو کے لیے بھی ہوتا تھا اور جادو کے علاج کے لیے بھی۔ اچھا، اب اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے نظر بد سے حفاظت اور جادو سے حفاظت کا عمل نکال لیا ہنڈیا سے۔ کیا جی ہانڈی کو الٹی کر کے رکھ دیں، اس سے کیا ہوگا؟ جنات نہیں آئیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ جادو نہیں ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ نظر بد نہیں لگے گی۔ او میرے بھائی دیکھو تو صحیح، یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ طریقہ کس کا ہے؟ کبھی تم آ جاتے ہو کہ اپنی گاڑی کے آگے جوتا لٹکا لو، کبھی تم آ جاتے ہو کالا کپڑا لٹکا لو، کبھی تم آ جاتے ہو کڑا پہن لو، کبھی تم آ جاتے ہو جی گلے میں تعویذ 10 پہن لو۔ کڑے پہننے والوں، تعویذ پہننے والوں، سن لو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ بیان فرما دیا، فرمایا جو بندہ تعویذ پہنتا ہے، فرمایا اس نے شرک کیا، اور یاد رکھو جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ بالکل۔ علماء نے بہت ساری اصطلاحات نکالی بعد میں، نہیں جی وہ تعویذ کوئی اور تھے، وہ ان تعویذوں میں بت ہوں گے، لیکن تعویذ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور تعویذ میں ہر طرح کا تعویذ آتا ہے۔ کبھی ہم نے تعویذ پہننا شروع کر دیے، کبھی کڑے، کبھی ڈوریاں، واضح احادیث ملتی ہیں، فرمایا ڈوری پہننے والے، کوئی کچھ بھی تمہیں دیتا ہے، ڈوری دیتا ہے، اس پر گرہ لگا کے دیتا ہے، وہ جادوگر ہے، وہ جادو کرتا ہے، اور جو پہن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، فرمایا اس ڈوری سے شفا لینا، میں تمہیں شفا نہیں دوں گا۔ گھر گھر بھٹکتے پھرتے ہیں ہم شفا ڈھونڈنے کے لیے، اور حفاظت چاہتے ہیں جی، ہمیں جی کچھ کرنا بھی نہ پڑے، اور ہم پر جادو بھی نہ ہو، نظر بد بھی نہ لگے، جنات بھی نہ مسئلہ بنے۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے، ہر بندے کی زبان یہ، ہمیں جی وہ بنا بنایا پریکٹیکلی ہمیں کام مل جائے، کوئی چیز مل جائے جو ہماری حفاظت کرے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ سید عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے، کس لیے؟ حفاظت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔
ان کی حفاظت کے لیے فرشتے، اللہ کی کون سی مخلوق ہے جو ان کی حفاظت کے لیے تیار نہ ہو؟ بالکل. لیکن کس لیے؟ ہمیں سکھانا تھا، ہمیں سکھانا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اذکار کرتے، 3 بار ہاتھوں پہ پھونکتے، 3 بار اپنے بدن پہ پھیرتے. ہمیں سکھانا تھا کہ تم یہ ڈوریوں کے پیچھے، کڑوں کے پیچھے اور انگوٹھیوں کے پیچھے نہ لگو، یہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے نہیں. یہ کن کا طریقہ تھا؟ یہ ابو جہل کا طریقہ تھا، یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا کہ کوئی جو ہے وہ کوئی کبھی شگون نکالتے، کبھی کہتے کبوتر کو چھوڑتے اور دیکھتے کہ ادھر کو گیا ہے تو ہمارا کام بہتر ہوگا، ادھر کو گیا ہے تو نہیں بہتر ہوگا، ادھر کو جائے گا تو سفر کریں گے، ادھر کو جائے گا تو نہیں سفر کریں گے. پھر اسی طرح کبھی وہ ہنڈیا رکھتے، کبھی وہ تعویذ پہنتے، کبھی وہ جو ہے وہ ڈوریاں پہنتے، کبھی وہ کسی کے نام کی قربانیاں دیتے، کبھی وہ جو ہے وہ کسی جگہ پر جا کر اس کے نام کی قربانیاں دیتے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے، کبھی کسی جگہ پر گوشت پھینکتے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ شفا حاصل کرنا، حفاظت حاصل کرنا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ مقصد ہوتے تھے. اللہ تعالی نے قرآن میں فرما دیا یہ سارے کے سارے طریقے مشرکین مکہ کے طریقے تھے. جو ان کے طریقے پہ چلے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا. بے شک. فیصلہ آپ پہ ہے. بالکل. ہم پہ ہے فیصلہ کن کے طریقے پہ چلنا ہے. بالکل. قرآن کے طریقے پہ چلنا ہے تو آؤ، قرآن تمہیں پکارتا ہے. وَنَنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے. سورہ فلق ناس پڑھو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھو، سورہ آیات الکرسی پڑھو. تمہیں کوئی جادو کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، تمہیں کوئی جنات کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، تمہیں ہر معاملے سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس تھا. فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. توکل اللہ پہ کرنا ہے، لیکن ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ یہ پڑھنا ہے. یہ پڑھنے کے بعد اس پڑھنے سے تمہاری حفاظت ہوگی، اس پڑھنے سے تم محفوظ ہوگے. اللہ سے مانگنی ہے. اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. کس چیز سے؟ نظر بد سے تیری پناہ میں. اپنے نوازوں کو دم کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دم کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ان کو میں تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات من کل عین لامت. اللہ ہر شیطان سے اور ہر بری نظر سے اللہ تیری پناہ میں ان کو میں دے رہا ہوں. اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں. ہمیں یہ سکھایا کہ نظر بد سے بچنا ہے، اپنی اولادوں کو بچانا ہے تو اللہ سے پناہ مانگنا سیکھ لو. جو اللہ سے پناہ مانگنا سیکھ لے گا وہ کامیاب ہے، وہ نظر بد سے محفوظ، وہ جادو سے محفوظ، وہ جنات سے محفوظ. آج ہم ذلیل کیوں ہوئے؟ آج ہم گمراہ کیوں ہوئے؟ ہم نے وہ طریقے اپنا لیے جو مشرکین مکہ کے تھے، ہم نے وہ طریقے اپنا لیے جو ہندوؤں کے تھے، ہم نے وہ طریقے اپنا لیے جو ان لوگوں کے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے تھے. ہم نے وہ طریقے چھوڑ دیے جو قرآن میں موجود، جو حدیث میں موجود. آج میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں. اللہ کے لیے کسی چیز کا علاج ہے، قرآن میں موجود ہے. آئیں ہم آپ کو سکھاتے ہیں قرآن سے علاج کرنا. جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، حسد کا، ہر چیز کا علاج آپ خود کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس آئیں، لیکن اللہ کے لیے شرک کی طرف نہ جائیں، مشرکوں کے طریقوں پر نہ چلیں، ان طریقوں پر نہ چلیں جو مشرکین مکہ کے عقیدے تھے. اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے، اللہ کے لیے سمجھیے اس بات کو. یہ میری گزارش کو سمجھ کے قرآن کی طرف آئیں اور بچ جائیں. اپنی دنیا بھی بچا لیں، اپنی آخرت بھی بچا لیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالی ہمیں اچھے راستے پر چلائے اور ہماری حفاظت فرمائے. آمین. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم